السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر للہ الحمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بھئی یہ ربیع الاول کا مہینہ چاہ رہا ہے، اسی حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ شخصیت کے بارے میں اور ان کو اس دنیا میں بھیجنے کے جو مقاصد تھے ان کے بارے میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ تو یہ قرآن کی آیت سورہ آل عمران کی 164 نمبر آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اس میں سب سے پہلے جو بات ہمیں سمجھائی جا رہی ہوئی ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے احسان عظیم کیا مومنین پر کہ انہی میں سے ایک رسول مبعوث کر دیا۔ اب یہ ایک ایک چیز ذرا سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ احسان عظیم ہے کیا، اس کا ہم نے شکر کیسے ادا کرنا ہے، اور باقی آیت کے اگلی حصے میں ہمیں کیا بات سمجھائی جا رہی ہے۔ ایک بات ذرا سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کو زور دینے کے لیے کوئی الفاظ قرآن میں ایک اللہ تعالیٰ کا اسلوب ہے۔ انا کا لفظ استعمال ہوا، لقد کا ہو گیا، قد کا ہو گیا، اس کا مطلب ہے تحقیق۔ اللہ تعالیٰ کو یہ الفاظ استعمال کرنا، اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے ان الفاظ کو کسی بات میں کو زور دینے میں پیدا کرنے کے لیے ضرورت کا، ان الفاظ کا محتاج نہیں ہے، لیکن اس کی اہمیت کو ہمیں سمجھانے کے لیے اس طرح کے الفاظ قرآن میں جو ہے استعمال ہوئے ہیں کہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے احسان کی ہے مومنین پر کہ انہی میں سے ایک رسول مبعوث کر دیا۔ پہلے مخاطبین مشرکین مکہ تھے، اس کے بعد جتنے بھی انسان ہیں قیامت تک، اور پھر خصوصاً ان میں سے جو مومنین ہیں ان کی بات ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا، تو اس احسان کو اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے، اس احسان کا ہم نے شکر کیسے ادا کرنا ہے۔ لیکن دنیاوی معاملات میں بھی کوئی ہم پہ احسان کرے تو ہم کہتے ہیں بھائی شکریہ، آپ نے یہ میرا کام کر دیا، یہ میری ضرورت پوری کر دی ہے۔ الفاظ کے ساتھ، کوئی عمل کے ساتھ ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کسی مال کو، کسی جائیداد کو، کسی اختیار کو، کسی بادشاہیت کو یہ نہیں کہا کہ میں نے یہ بادشاہیت دے کر، یہ مال دے کر، یہ اختیار دے کر تم پر احسان کیا۔ اگر احسان کا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر کہا ہے یہ احسان کیا۔ اب اس احسان کا شکر ادا کرنا ہے۔ اس ربیع اول میں اس کو بھی ہم نے ایک اختلافی مسئلہ بنا لیا۔ بات بڑی سادہ سی ہے، آپ کے سامنے رکھوں گا، اگر سمجھ آتے تو سارے مسئلے ہماری بحثیں ہوتی ہیں نا ربیع اول میں، خصوصاً یہ 12 ربیع کو منانا چاہیے نہیں منانا چاہیے، ہمیں ساری ہماری توانائی، ساری صلاحیتیں اس طرح کی اختلافی باتیں کر گزر جاتی ہے اور اصل مقصد سے ہم ہٹ جاتے ہیں۔ اس احسان کے حوالے سے پہلی بات سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے احسان عظیم کیا، بتا دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنا سب سے بڑا احسان ہے تم پر اور خصوصاً مومنین پر۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے ساتھ جو تعلق ہے وہ ایک دن والا ہے، ایک مہینے والا ہے، چند گھڑیوں والا ہے، چند سالوں والا۔ اس سوال پر ہم سارے سوچ بچار شروع کر دیں، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر گھڑی، ہر لمحہ روزانہ کی شخصیت ہیں۔
ہم نے اپنی راتیں کیسے گزارنی ہیں, ہم نے اپنے دن کیسے گزارنے ہیں. ایک ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی چیز کے لیے رہنمائی کے لیے ہمیں قرآن جو وہ لے کر ہے اور احادیث آپ کی جو سنت ہے اس سے رہنمائی حاصل کرنی پڑے گی. اگر میں کہوں بھی 364 دن تو میں بھائی فارغ نہیں ہوں, تو 365ویں دن میں جو ہے نا یہ ٹھیک ہے ایک دن منا کے ٹھیک ہے اپنی محبت کا اظہار کر دوں, تو یہ شخصیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی شخصیت ہے, صرف جو نا محبت زبانی جمع خرچ کا نام نہیں ہے. روزانہ کی شخصیت ہے. ایک دن رکھ کر ہم ان کی شان گھٹا رہے ہیں, شان بڑھا نہیں رہے. دوسرا, اب اس احسان کا صحابہ کرام نے شکر کیسے ادا کیا؟ وہ شکر ایسے کرتے تھے, صحابہ کرام کی محفل لگی ہوئی ہے, بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ شکر کریں, یار اللہ کا شکر ادا کریں جس نے ہمیں ایمان کی یار نعمت دے دی ہے. ہمیں یار دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اس علاقے میں بھیج دیے. اور پھر اگلا کام وہ کیا کرتے ہیں؟ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں تو وہ ایک ہی بات کا سوال کرتے ہیں. اگر کوئی ذاتی انفرادی طور پر سوال کرے تو ایک صحابی کو روایت ملتی ہے, ان کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح یہاں پر آپ کا ساتھ ہے میں جنت میں بھی آپ کا ساتھ چاہتا ہوں. تو آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا نوافل سے میری مدد کرو. اور اگر آپس میں ان کا مقابلہ ہوتا ہے تو کہتا ہے سارے و سابقو. یہ دو الفاظ کے ساتھ وہ اس احسان کا شکر کرتے تھے. سارے مطلب دوڑ لگا کر, اور سابقو ایک دوسرے سے ان کی دوڑ ہوتی تھی کہ یہ اگر 5 نمازیں پڑھا, 4 نوافل مثال کے طور پر پڑھا, میں نے 6 پڑھنے ہیں, یہ 6 پڑھ رہے ہیں میں نے 10 پڑھنے ہیں, انہوں نے اتنا صدقہ کیا میں نے اتنا کرنا ہے, یہ اس غزوے میں گئی ہیں میں نے دوسرے میں بھی غزوے میں بھی جانا ہے, میری کوئی یہاں سے غیر حاضری نہ لگ جائے. اس طرح وہ اس احسان کا شکر کرتے تھے اور روزانہ کی بنیاد پر کرتے تھے, کیونکہ دین مکمل ہو گیا. اب رہنمائی کہاں سے لینی ہے؟ قرآن سے, احادیث سے اور آپ کے صحابہ کے عمل سے, کہ وہ امتی ہونے کے ناطے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اللہ نے ان پر احسان کیا اس کا شکر اس طرح ادا کرتے تھے. ہماری روٹین میں بڑا ہم زیادہ سے زیادہ فضائل پوچھتے ہیں, تسبیحات پوچھتے ہیں, یہ اپنی جگہ ٹھیک ہے, لیکن اصل چیز کیا؟ عمل پوچھتے تھے. صحابہ کرام اللہ کے رسول سے پوچھتے یا رسول اللہ کوئی عمل بتائیں کہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں, آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں. ہم کیا کہتے ہیں؟ مولوی صاحب کو تسبیح دسو, وہ وظیفہ 500 دفعہ والا دسو, کو 100 دفعہ والی تسبیح دسو, بچی کا رشتہ نہیں ہو رہا, بچے کی نوکری نہیں لگی, یہ معاملہ تھے. اگر قرآن و سنت سے جو وظائف ثابت ہیں وہ اپنی جگہ ٹھیک ہیں, لیکن اصل کام کیا تھا؟ عمل کا پوچھتے تھے. صحابہ کرام کی سنت یہ تھی, وہ عملی طور پر قرآن و حدیث پر عمل کر کے اس احسان کا شکر ادا کرتے تھے. اب تیسرے درجے پر آ جائیں. چلیں اب اس بات کو اگر نہیں کسی طرف لگ رہی, اس بات کو بھی سمیٹ دیتے ہیں. نہیں یار ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, ہم نے ایک دن ہی منانا ہے, چلو ایک دن منانا ہے. اس کو جواز بنا کے بھئی ہم نے تو نہیں بات, ہم نے ایک دن منانا ہے. اب اس کو منانا کیسے؟ چلیں ایک دن پر ہی آ جائیں. ایک دن ہی آپ نے منانا ہے تو کیا کریں؟ سب سے پہلے استغفار کریں. یا اللہ جس طرح تیرا حق تھا, تیرے نبی کا قرآن تھا, نہیں جڑ سکے. جس طرح تیرے نبی کی سنت کے ساتھ جڑنا تھا, نہیں جڑ سکے. جس طرح سنت کے مطابق پوری کی پوری نماز نبوی طریقے کے مطابق سیکھنی تھی, آج تک نہیں سیکھ سکے. میں نے جس طرح حلال روزی کمانی تھی آپ کو بطور تاجر میں نہیں مان سکا. میں نے جیسے شادی کرنی تھی بطور شادی شوہر کیسے بننا تھا نہیں سیکھ سکا. میں نے سسرالی رشتوں میں داماد کیسے بنا تھا میں نہیں سیکھ سکا. میں نے دوستوں کے ساتھ معاملات کیسے کرنے تھے, میرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق نہیں بن سکا. میں نے اگر مجھے اللہ توفیق دیتا تو میں نے ہادی کیسے بنا تھا, تبلیغ کیسے کرنی تھی نہیں سمجھ سکا. ایک ایک زندگی کا گوشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عملی شخصیت نہیں مان سکا اور نہ ان کے ساتھ جڑ سکتا ہوں. آج یا اللہ میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں, مجھے معافی دے دے, آج کے بعد میں قرآن کو سمجھے بغیر نہیں کھولوں گا. آپ کی روزانہ ایک حدیث جب تک نہیں سیکھوں گا میں اپنی دن کی شروعات نہیں کروں گا. میری نمازیں پوری کی پوری ہوں گی اور سنت نبوی کے مطابق ہوں گی. میرا رزق حلال ہوگا اور طریقہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھوں گا. جتنی بھی زندگی کے گوشے ہیں, معاملات میں, اخلاقیات میں, عبادات میں, عقائد میں, چھوٹی سے چھوٹی چیز میں اس دن اجتماعی طور پر اکٹھے ہو کر اس بات پر ہی اکٹھے ہو جائیں. چلیں
کہ آج کے بعد یہ ہم نے خرابی پچھلا سال سارا ضائع کر دیا ہے، نہیں تعلق بنا سکے، آج کے بعد بنائیں گے۔ یا اللہ تجھ سے وعدہ کرتے ہیں، اپنے آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد تیری نافرمانی نہیں کریں گے، حکم تیرا چلے گا، طریقہ تیرے نبی کا چلے گا، جو ہو گیا وہ معاف کر دے آئندہ سے، اور آج سے ہی، اس دن ہی سے یہ کام کی شروعات کر دیں گے۔ تو چلیں یہی سمجھیں گے کہ چلیں آپ نے اس دن کا کچھ نہ کچھ فائدہ تو اٹھا لیا، اللہ آپ کو قبول کر لے گا، پر اس سے آگے والا معاملات اور کوئی گنجائش نہیں نکلتے۔ پہلے اصل میں شخصیت روزانہ کی شخصیت ہے، اور احسان کا شکر ادا کیسے کرنا ہے؟ قرآن کے ساتھ جڑنا ہے، آپ کی احادیث کے ساتھ جڑنا ہے، اور کسی معاملے میں ہدایت کی ضرورت پڑے تو صحابہ کرام کی سنت پر عمل کرنا ہے، یہ جو نا علمی طور پر رہنمائی حاصل کر کے پھر باعمل مسلمان بننا ہے۔ یہ شکر کرنے کی شروعات ہے۔ اب اس احسان عظیم کو سمجھ لیں اور اس طرح شکر ادا کرنے کو پہلی سیڑھی سب سے بہترین روزانہ کی بنیاد پر، اور روزانہ کی بنیاد پر علمی اور عملی طور پر ان کے ساتھ جڑیں۔ اور اگر آپ نے ایک دن ہی رکھنا ہے، آپ کہتے ہیں نہیں ہم اس پر بضد ہیں، چلیں ایک دن ہی رکھیں، لیکن اس دن ابھی چند دن گزریں، ابھی معافی تلافی کروا رہے ہیں، اور اس طرح اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جڑنا شروع کرتے ہیں۔